منحصر وقت میں علم کے حوالے سے قرآن مجید سے چند آیات مبارکہ اور ان کا ترجمہ اور حدیث پاک سے احادیث مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ علق میں ارشاد فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور پھر سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ پھر سورہ بقرہ میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ اور احادیث مبارکہ کے یہ موضوع ہیں، علم مقدم ہے قول اور عمل پر، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقع اور وقت دیکھ کر سمجھاتے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کی باتیں بتلاتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو برا سمجھتے کہ ہم اکتا جائیں، اور اللہ تعالیٰ جس سے بلائی کا ارادہ چاہتا ہے اس کو دین کا علم عطا کر دیتا ہے۔ علم اور دنائی میں رشک کرنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمندر کے کنارے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں سفر کرنا، یہ بھی علم ہی کے حوالے سے تھا۔ عالم کی اور علم سکھانے والے کی فضیلت۔ باب علم مقدم ہے قول اور عمل پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں فرمایا، تو جان رکھ کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اللہ نے علم کو پہلے بیان کیا، اور حدیث میں ہے کہ عالم لوگ وہی پیغمبروں کے وارث ہیں۔ پیغمبروں نے علم کا ترکہ چھوڑا، پھر جس نے علم حاصل کیا اس نے پورا حصہ اس ترکہ کا لیا۔ اور حدیث میں ہے، جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے رستہ چلے تو اللہ اس کے لیے بہشت کا رستہ آسان کر دے گا۔ اور اللہ نے فرمایا سورہ فاطر میں، خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو عالم ہیں۔ اور فرمایا سورہ عنکبوت میں، ان مثالوں کو وہی سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اور فرمایا سورہ ملک میں، وہ دوزخی کہیں گے اگر ہم پیغمبروں کی بات سنتے یا عقل رکھتے ہوتے تو آج دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ اور سورہ زمر میں فرمایا، اے پیغمبر کہہ دے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں؟ اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کی بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اور فرمایا علم سیکھنے سے ہی آتا ہے۔ اور ابو ذر نے کہا، اگر تم تلوار یہاں رکھ دو، اور اشارہ کیا انہوں نے اپنی گردن کی طرف، اس وقت میں سمجھوں کہ میری گردن مارنے سے پہلے میں ایک ہی بات سنا سکتا ہوں جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنی، تو البتہ میں اس کو سنا دوں۔ اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضر کو چاہیے کہ غیب کو میرا کلام پہنچا دے۔ اور ابن عباس نے کہا، تم ربانی بن جاؤ، یعنی حلیم، بردبردار، عالم، سمجھدار۔ بعضوں نے کہا ربانی وہ ہے جو لوگوں کو بڑی باتیں سکھانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی دین کی باتیں ان کو سکھا کر تربیت کرے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اللہ جس کی بھلائی منظور ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اللہ کو جس کی بھلائی منظور ہوتی ہے اس کو دین کی سمجھ عنایت فرماتا ہے۔ اور میں تو بانٹنے والا ہوں، دینے والا اللہ ہے۔ اور یہ اسلام کی جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، دشمنوں سے اس کو کچھ نقصان نہ پہنچے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی قیامت آ جائے۔ علم اور دنائی میں رشک کرنا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم بزرگ بننے سے پہلے دین کا علم حاصل کر لو۔ امام بخاری نے کہا، بزرگ بننے کے بعد بھی علم حاصل کرو۔ اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے بڑھاپے میں علم حاصل کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو آدمیوں کی خصلتوں پر کوئی رشک کرے تو ہو سکتا ہے۔ دو آدمیوں کی خصلتوں پر کوئی رشک کرے تو ہو سکتا ہے۔ ایک تو اس پر جس کو اللہ نے دولت دی وہ اس کو نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے،
ایک تو اس پر جس کو اللہ نے دولت دی وہ اس کو نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے، دوسرے اس پر جس کو اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا، دوسرے اس پر جس کو اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا اور وہ اس کے موافق فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمندر کے کنارے کنارے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں سفر کرنا، یہ بھی علم کے حوالے سے ایک واقعہ ہے۔ عالم اور علم سکھانے والے کی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو ہدایت اور علم کی باتیں مجھ کو دے کر بھیجی، ان کی مثال زور کے مینا کی سی ہے جو زمین پر برسا۔ الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو ہدایت اور علم کی باتیں مجھ کو دے کر بھیجی، ان کی مثال زور کے مینا کی سی ہے جو زمین پر برسا، اور بازی زمین عمدہ تھی، جس نے پانی چوس لیا، اس نے گھاس اور سبزی خوب اگائی، اور بازی صحت تھی، اس نے پانی تھام لیا، اللہ نے لوگوں کو اس سے فائدہ دیا، پیا اور جانوروں کو پلایا اور کھیتی میں دیا، اور بازی ایسی زمین پر مینا برسا جو صاف چٹیل تھی، نہ تو پانی کو اس نے تھاما اور نہ اس نے گھاس اگائی، پانی اس پر سے بہہ کر نکل گیا۔ یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے خدا کے دین میں سمجھ پیدا کی، اور اللہ نے جو مجھ کو دے کر بھیجا اس سے اس کو فائدہ ہوا، اس نے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، اور اس شخص کی جس نے اس پر سر ہی نہیں اٹھایا، اور اللہ کی ہدایت جو میں دے کر بھیجا گیا کہ نہ مانی۔